کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے انسانوں کو قلم سے لکھنا کس نے سکھایا؟ اور جانوروں کی کھال چھوڑ کر سلے ہوئے کپڑے پہننا کس نے سکھایا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسے نبی بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھیں؟ انہوں نے جہنم دیکھی، جنت دیکھی اور پھر واپس دنیا میں نہ آئے۔ دوستوں، یہ قصہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ جب انسانیت تہذیب سیکھ رہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد دنیا میں علم کی پیاس بڑھنے لگی۔ اسی دور میں ایک عظیم ہستی تشریف لائی، حضرت ادریس علیہ السلام۔ وہ صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ انسانیت کے لیے پہلے استاد، پہلے لکھنے والے اور پہلے موجد بھی تھے۔ جب لوگ درختوں کے پتے اور جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام نے سوئی بنائی اور انسانوں کو کپڑے سینا سکھایا۔ روایت ہے کہ وہ ہر ٹانکے کے ساتھ سبحان اللہ کہتے تھے۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے علم لکھنا سکھایا۔ جب وہ قلم اٹھاتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کائنات کے راز کاغذ پر اتر رہے ہوں۔ انہوں نے نہ صرف علم بلکہ لوگوں کے لیے قوانین بنائے اور معاشرے کی اصلاح کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 100 سے زیادہ شہر آباد کیے اور ہر جگہ انصاف قائم کیا۔ لیکن ان کی زندگی کا سب سے حیران کن حصہ ابھی باقی ہے۔ ان کی عبادت اتنی زیادہ تھی کہ فرشتے بھی حیران رہ جاتے تھے۔ ایک فرشتہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ انسانی شکل میں ان کے پاس آنے لگا اور دونوں کے درمیان گہری دوستی ہو گئی۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں موت کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میری عبادت اور مضبوط ہو جائے۔ یہ سن کر فرشتہ کانپ اٹھا، لیکن اللہ کے حکم سے کچھ دیر کے لیے ان کی روح قبض کی گئی، پھر واپس لوٹا دی گئی۔ اس کے بعد ان کی معرفت اور بڑھ گئی، لیکن وہ یہاں بھی نہ رکے۔ انہوں نے کہا، مجھے جہنم بھی دکھاؤ اور جنت بھی۔ پہلے انہیں جہنم دکھائی گئی، خوفناک آگ، چیختے ہوئے گنہگار۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا دل کانپ اٹھا۔ پھر انہیں جنت دکھائی گئی، ٹھنڈی ہوائیں، خوبصورت خوشبو اور ایسے سکون بری دنیا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب واپس زمین پر آنے کا وقت آیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ایسی بات کہی جس نے سب کو حیران کر دیا، میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں، جہنم دیکھ چکا ہوں، اور جو جنت میں داخل ہو جائے اسے وہاں سے نکالا نہیں جاتا۔ روایت کے مطابق وہ وہیں ٹھہر گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ اب سوال یہ ہے، کیا حضرت ادریس علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں یا ان کا وصال ہو چکا ہے؟ علماء کی اس بارے میں مختلف رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی روح قبض کر لی گئی تھی، جبکہ کچھ روایت کے مطابق وہ آج بھی جنت میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ لیکن دوستوں، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک عظیم سیلاب سے خبردار کیا تھا؟ اور وہ کون سا علم تھا جس سے وہ مستقبل کے راز دیکھتے تھے؟ اس علم کو علم رمل کہا جاتا ہے، جسے آج جیومینسی کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق اللہ نے یہ خاص علم سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تصویر کریں، خاموش رات، آسمان پر چمکتے ستارے اور حضرت ادریس علیہ السلام ریت پر لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ اچانک ان کا ہاتھ رک جاتا، پیشانی پر پسینہ، آنکھوں میں حیرت، کیونکہ ان کی لکیروں میں وہ مستقبل کی
جھلک دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا، لوگوں سنبھل جاؤ، تمہارے گناہ اس زمین پر اتنے بوجھ بن چکے ہیں کہ ایک دن عظیم سیلاب آئے گا اور سب کچھ تباہ کر دے گا۔ یہ حضرت نوح کی طوفان کی پہلی پیش گوئی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت، انصاف اور پاکیزہ زندگی کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے ان کے مذاق اڑایا اور انہیں دیوانہ کہا۔ روایت ہے کہ اللہ نے ان پر 30 صفحے نازل فرمائے جن میں فرشتوں کی تسبیحات، تخلیق کے راز اور روحانی قوانین موجود تھے۔ جب وہ ان صفوں کی تلاوت کرتے تو پرندے فضا میں رک جاتے اور جانور ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ستاروں، سورج، چاند اور وقت کے نظام کو سمجھنے کی بنیاد رکھی۔ کچھ قدیم روایت تو یہاں تک کہتی ہیں کہ طوفان نوح سے پہلے انہوں نے مصر میں عظیم عمارتیں تعمیر کروائیں تاکہ علم محفوظ رہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ مصر کے اہرام بھی اسی علم کے نتائج ہیں۔ جب ان کے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے آخری نصیحت فرمائی، پاکیزگی اختیار کرو، نماز قائم کرو اور ظلم سے بچو۔ پھر وہ ملک الموت کے ساتھ روانہ ہوئے اور چوتھے آسمان تک بلند کر دیے گئے۔